ये अना की जूती जुबान लगा, जुबान नजर आनी चाहिए तेरी। सारे माफी मांग, जुबान नहीं आ रही। सॉरी कर, अना कह अना सॉरी। सॉरी अना, सॉरी अना, नहीं मुंह नहीं लगा सर। जुबान लगा। सॉरी अना, सॉरी अना, जुबान जुबान सॉरी अना। बस चल खड़ी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक बहुत अहम वाक़ये के ऊपर बात करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया फैसलाबाद में एक बच्ची के साथ, जो एक तशद्दुद वाला वाक़या पेश आया कि उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, जिसके ऊपर इंसानियत भी शर्मा गई। उस बच्ची के बाल काट दिए गए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके भवों को मूंद दिया गया और उसको अपने जूते चटवाए गए। इस कदर उसके साथ हिमानियत दिखाई गई। क्यों हुआ ऐसा? और एक औरत ही उसमें मुलव्वस थी और वही उस पर तशद्दुद कर भी रही थी। वीडियोस वायरल हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। इसी सिलसिले में आज स्ट्रॉन्ग उज़्मा मौजूद है, मैं मौजूद हूँ और एक हमारे साथ बहन फैसलाबाद से आई हैं, इसी पर बात करना चाहती हैं। रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि फैसलाबाद में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स ने अपनी बच्चियों को मार के उनको कत्ल करके ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर ली। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे माशरे में? और अब कल जो वाक़या पेश आया उस पर भी हम लोग अफ़सोस का इज़हार कर सकते हैं। ये बहन हमारे साथ आई हैं, ये भी एक बेटी की माँ हैं और इन्होंने ये वाक़या देखा, इनसे रहा नहीं गया, ये वहाँ से चल के हमारे पास आई हैं और कुछ बात करना चाहती हैं, ऑडियंस को कुछ बताना चाहती हैं। हम भी इस पर आपसे बात करेंगे और मेरा ख़्याल है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को डिस्कस करना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए, ताकि हमारी बेटियों के लिए भी ये कल को ये बात सेफ़ नहीं है कि कोई भी किसी को अपनी मर्ज़ी से उठा के, तो खुदा ना करे कि तशद्दुद का निशाना बना सके। तो इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा से कहूँगी कि वो इस बारे में क्या कहती हैं, वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। बताइएगा उज़्मा जी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? वीडियोस जब मैंने देखे हैं तो आप बिलीव करें कि मैं इतना को मुझे अफसोस हुआ है कि हमारे माशरे में ये हो क्या रहा है कि एक बंदा शेख दानिश जो हैं फैसलाबाद के बड़े मारूफ वो कारोबारी बिजनेसमैन हैं और उनको शर्म नहीं आई कि उनकी बेटी जिनका नाम अना शेख है, उनकी दोस्त को वो पसंद कर रहे हैं, यानी कि अपनी बेटी की जो सहेली है उसको पसंद कर रहे हैं, तो वो भी तो उसकी बेटी हुई ना, और रिश्ता भिजवा रहे हैं और रिश्ता ना मिलने पर, इनकारी पर उसको समेत अपने भाई के अगवा किया है और उसके बाद जाके उसके साथ ये जुल्म किया है कि जूते चाटें। आवाज़ें भी पीछे आपको आ रही होंगी, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। और मुझे कॉल आई तो मैंने रिसीव की, इन्होंने कहा जी मैं फ़ैसलाबाद से बात कर रही हूँ और मैंने इसके ऊपर बात करनी है आके। मैंने कहा फ़ैसलाबाद से क्यों आ रही हैं? कह रहे नहीं, ये एक बेटी का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मसला है। पहले एक कमसन बच्ची का मसला आज तक अगवा केस जो है वो हल नहीं हो सका। 4 माह गुजरने को आए हैं। कराची की जो कमसन बच्ची लाहौर में अगवा हुई थी, आज तक उसका कोई मसला हल नहीं हुआ, आज तक अभी तक कोई सलूशन उसका नहीं हुआ। डेट पे डेट आ रही है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने उसको डिस्कस किया, उसके ऊपर वीडियोस बनाई और इंटरनेशनल का मीडिया जो था वो भी हरकत में आया। तो इंशाल्लाह वो भी कई सलूशन उसका निकल ही आएगा। फिर एक वाक़या हमने देखा है कि बच्चियों को ज़िबा किया गया, मार दिया गया और उसके बाद बाप ने खुदकुशी कर ली। क्यों? गुर्बत से तंग आ गए। और आज एक अच्छे घर की लड़की जो मेडिकल की स्टूडेंट है उसको घर से उठाकर उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तो इसके ऊपर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स के लिए लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी NGOs काम कर रही हैं, ये वीडियो जो भी देख रहा है प्लीज़ इस वीडियो को फैलाएं और इस वाक़े, ये जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर भरपूर इसकी मज़म्मत करें और जो इबरत का निशान इनको बनाया जाए अना शेख को और उसके वालिद को। अगर उनके सोर्सेज हैं, अगर उनको पैसे पे नाज है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की बेटी को घर से उठा के उसके ऊपर इस तरह का जुल्म करेंगे। जुल्म की इंतहा, बाल काट दिए गए हैं, आईब्रोज उसके मनवा दिए गए हैं, फिर उसके जूते चिटवाए गए हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इनका बहुत शुक्रिया, मैं इनको सल्यूट पेश करती हूँ कि फैसलाबाद से ये किराया खर्च करके टाइम, यानी कि देखें टाइम कितना कीमती है आजकल, तो वहाँ से आई हैं कुछ कहने हमें, तो हमें इनकी बात सुननी भी चाहिए और इसके ऊपर प्लीज़ आप गौर भी कीजिएगा ये क्या कहना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل فیصل آباد میں اتنا دردناک واقعہ پیش آیا جس کے اوپر ہم پوری قوم جو ہے وہ مذمت کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اس کے بارے میں بہت با اثر افراد ہیں, ان کو آواز اٹھانی چاہیے. سوشل میڈیا پہ ہر بندے کو اس ویڈیو کو وائرل کرنا چاہیے, کیونکہ ہر کسی کے گھر میں ماں بہنیں بیٹیاں سبھی کے گھر میں ہیں اور سبھی اپنے گھر کی عزت کو تو عزت سمجھتے ہیں, لیکن دوسرے کے گھر کے عزت کو عزت سمجھنا کیا, عزت کی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو اگر آج ہم چپ کر کے اسی طرح واقعات اپنے بستر پہ لیٹ کے آرام سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی دیکھ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. کیونکہ برائی اگر حدیث پاک میں ہے کہ برائی کو اگر دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو, نہیں تو زبان سے روکو, اگر نہیں تو اسے دل میں برا جانو, اگرچہ یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. تو اب ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں. امت مسلمہ کو اس پہ اجتہاد کی ضرورت ہے, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے وہ نیوز کے ذریعے ہو. ہمارے بااثر افراد جو ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں, وہ کوئی اس بات کو سن کے اس پہ آواز نہیں اٹھاتا, جس کی وجہ سے ہمیں اپنے گھروں سے نکل کے آواز اٹھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. کیونکہ آج اگر ہم چپ بیٹھ گئے تو ہمارے گھر میں بھی بہنیں ہیں, مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں. اگر آج ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے, جیسا کہ یہ واقعہ فیصل آباد میں پیش آیا, انا شیخ, انا جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ کتنی انا ہوگی ان میں, اور نام کا اثر انسان پہ بہت ہوتا ہے. تو خدا کی ذات بہت بے نیاز ہے. حاکم مطلق العنان جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جن سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی, تو وہ اس ذات پاک کو بھول جاتے ہیں کہ جس کے دیے ہوئے ایک ایک سانس کے ہم سب محتاج ہیں. اگر اس ایک ذات پاک کو ہر وقت اپنے دل میں اس کا ذکر رکھیں, اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھیں, تو مجھے نہیں امید کہ کسی شخص کا ایمان اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ وہ اس قدر گھناؤنی حرکت پہ اور زمین پہ خدا بن کے بیٹھ جائے گا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل دنیا کس طرف جا رہی ہے اور یہ برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا. تو اس وقت آواز اٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ سب مل کے آواز اٹھائیں اس کے خلاف, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں اس کا اجر ضرور دے گا. اور اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھیں. یہ صرف ایک بیٹی کا نہیں, آپ سمجھیں پوری قوم کی بیٹیوں کا واقعہ ہے. اگر ہم ایک بیٹی کو یہ سمجھ کر یہ کہیں گے کہ یہ جی ایک بیٹی کے ساتھ ہوا, ہماری بیٹی تو محفوظ ہے, تو اللہ نہ کرے کل کو یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. اور اس آواز کو بلند کرنے کے لیے آپ اسٹرانگ عظمیٰ کا اور سائمہ جی کا ساتھ دیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز دیکھیں, شیئر کریں, اور اس آواز کے خلاف آپ خود آواز بنیں اپنی, کیونکہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا, آپ کو آواز بننا ہوگا. یہ بتائیں کہ آپ فیصل آباد سے چل کر آئی ہیں, ماشاءاللہ آپ کے جو ہے جذبے کو سلام ہے کہ آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, جو کہ آج کل کے دور میں کوئی یہ بھی نہیں ہمت کرتا, اور لوگ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے دیکھ کے ویڈیوز کو وائرل ہوتا دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ وہاں سے چل کے آئی ہیں, تو کیا آپ کو وہاں پہ کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ملا, کوئی ایسا طریقہ نہیں آپ کو ذہن میں آیا کہ میں اس پر بات کروں, یا کسی نے آپ کو موقع نہیں دیا؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں کسی ایک مضبوط پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی بات کو پھیلانا چاہ رہی تھی, جس کے لیے مجھے سفر کرنا پڑا, اور وہ سفر میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ حق بات کے لیے انسان جو ہے اگر پیدل بھی چلے تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احسانات کا بدلہ کبھی بھی نہیں اتار سکتا. تو یہ جیسا کہ واقعہ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں سب سوشل میڈیا پہ کہ انا شیخ, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ انا ان میں بہت ہے, تو سب سے پہلے تو ان کو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی ہی دوست کے ساتھ جو سلوک کیا, جو ناروا سلوک, جو کہ آپ سب میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان کے جوتے اپنے والد کے انہوں نے چٹوائے, اور جس طرح ان کے ساتھ ظلم و تشدد کا نشانہ اس لڑکی کو بنایا. تو وہ کیا یہ خود سوچ گئے کہ اس کے ساتھ بھی کل کو یہ ہو سکتا ہے؟ قابل عبرت یہ اس کے لیے نہیں ہے جس کے ساتھ ہو رہا تھا, یہ قابل عبرت انا اور اس کے والد کے لیے ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی. جی بڑا اچھا میسیج دیا اس بہن نے کہ اب یہ انصاف کرنے والے اداروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کتنی جو ہے وہ شفافیت دکھائیں گے اور کتنی اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ کارروائی کریں گے. کیونکہ یہاں پر ایسا عموماً ہوتا ہے ہمارے ملک میں, یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, جو بااثر لوگ ہیں یا جو طاقت رکھتے ہیں, دولت رکھتے ہیں, ان کو جو ہے ان کے اوپر کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سلاخوں کے پیچھے تو وہ آ گئے ہیں, جتنا جلدی وہ سلاخوں کے پیچھے آ گئے ہیں, کیا اتنا جلدی ان لوگوں کو, اس بچی کو انصاف مل پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ اس طرح سے پھر ہماری بیٹیاں غیر محفوظ ہوں گی, اور اس طرح سے ہر گھر میں لوگوں کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہوگی. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے. جی, اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی بڑے چینلز ہیں, فیس بک پیج ہے آپ کا, انسٹا ہے, جو بھی آپ کے پاس گروپس ہیں, اس کے اندر یہ ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ جلد سے جلد
ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے. یہ اپنے پیسے کو دکھا کر ڈرا دھمکا کر کسی کو بھی اس طرح ظلم کا نشانہ نہیں بنا سکتے. اور میرے ساتھ جو آج ہمارے ساتھ جو بہن موجود ہیں یہ ٹرولی فیصل آباد سے ہی آئی ہیں. یہاں سے ہم نے کسی عورت کو پکڑ کے اپنے آفس میں نہیں بٹھایا, ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہے اور یہ اتنا سفر طے کر کے فیصل آباد سے یہاں پہ پہنچی ہیں کیونکہ ہمیشہ ہم سچائی کا ساتھ دیتے ہیں, سچ کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ بالکل سچی بات ہے, حلفاً بات ہے کہ یہ فیصل آباد سے آئی ہیں. اور میں جتنے بھی ہمارے مولانا حضرات ہیں ان سب سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بھی میدان میں آئیں, آپ بھی آگے اس کے اوپر بات کریں. اور جتنے بھی انصاف کے ہمارے ادارے ہیں, جتنے بھی NGOs ہیں, ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس خبر کو یا اس بات کو پلیز چپ کر کے دیکھ کے محض ایک خبر نہ سمجھیں. یہ پوری قوم کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے. کل کو اللہ نہ کرے ہماری بیٹیوں کے ساتھ اللہ نہ کرے اس طرح ہو سکتا ہے. تو آج اگر ہم ختیجہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل انشاءاللہ کوئی اور ختیجہ جو ہے وہ اس ظلم کا شکار نہیں ہوگی. اور کوئی انا کو اگر آج انا کو سزا ملتی ہے تو کل کو کوئی اور انا اٹھ کے اس طرح ظلم نہیں کرے گی. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.